بتلانے کے لیے کہ جیسی زندگی گزرے گی ایسے ہی زندگی کا اختتام ہوگا۔ فرعون کو بادشاہت کام نہیں آئی، قارون کو وزارت کام نہیں آئی، قارون کو مال کام نہیں آیا، حامان کو وزارت کام نہیں آئی، اور شداد کی بنائی ہوئی جنت میں ایک لمحہ رہنا نصیب نہیں ہو۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلانے کے لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن میں دونوں محنتوں کو بیان کیا ہے، دو رخ کی محنت، ایک محنت ہے اسباب کے ذریعے کامیابی کے یقین کی، ایک محنت ہے اسباب پر محنت کی، اور ایک محنت ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے اعمال اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے ہونے کے یقین کی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دونوں محنتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک محنت فرعون اپنی قوم کے اوپر کر رہا ہے، سامان کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، نقشوں کے اعتبار سے فوج کی کوئی کمی نہیں ہے، ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے، سامان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرعون کے پاس ساری زندگی کی محنت لگائی ہوئی ہے سامان، اسباب اور فوج کے اوپر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی کمزور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ نہیں تھے، بہت چھوٹی سی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑی کمزور سی قوم کو بڑی اعلیٰ محنت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا ہے، جس محنت کو قرآن نے بیان کیا ہے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ یہ یقین کے بنانے والی محنت، ایک قوم اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو، یہ یقین کی محنت ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اٹھایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ جیسی محنت ہوگی ایسا ہی نتیجہ ہوگا، دونوں کی محنت کا نتیجہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایک ہی میدان، ایک ہی دریا میں دکھلایا ہے۔ وہ دریا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، رواج کے خلاف، مزاج کے خلاف کھڑے ہو کر نکلنے کا راستہ دے رہا ہے، وہی دریا فرعون کی ہلاکت کی جگہ اور ہلاکت کا سبب بنا اللہ کے حکم سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلانے کے لیے کہ جیسی محنت ہوگی اس زندگی کا ایسا ہی نتیجہ ہوگا۔ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بندہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے یقین پر، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے پلنے کا یقین دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمام نقشوں کے نہ ہوتے ہوئے، تمام اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اپنے حکم سے پال کر دکھلاتے ہیں۔ بندے کے دل کا یقین اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے پلنے کا ہو۔ حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کرتے تھے سارے کے سارے آسمان لوہے کے ہو جائے، ساری کی ساری زمینیں پیتل کی ہو جائے، آسمان سے برسنے کے لیے ایک قطرہ نہ بچے، زمین سے اگنے کے لیے ایک دانے کی گنجائش نہ بچے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس بند لوہے کے کمرے میں بھی اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس شخص کو اپنے حکم سے پال کر دکھلائیں گے جس کا حکم اللہ جل جلالہ، جس کا یقین اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے اللہ والے عمل اور اللہ کے حکم سے پلنے کا۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس حال میں پالا ہے کہ پلنے کے اسباب نظر نہیں آتے، پلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نجات کا کوئی نقشہ نظر نہیں آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی لپٹوں کے اندر صحیح سلامت اللہ نے پال کر دکھلایا ہے، حضرت ہاجرہ کو مکے کے جنگل میں اللہ نے پالا ہے، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے اللہ نے پالا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ والا یقین، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم پر قدم اٹھ رہا ہو، ساری دنیا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کو باقی رکھنے کا ارادہ فرما لے، ساری دنیا مل کر نقصان نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں،
روایت کے اندر لکھا ہے مفسرین نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کیسا زبردست یقین ہے، اور اس یقین پر اللہ نے پالا ہے، اس یقین پر اللہ نے پال کر دکھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلا امتحان، سب سے پہلی ابتلا آگ میں ڈال دیے گئے۔ اللہ جل جلالہ عمن والو کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اور زبردست دعوت دی ہے، اور بہت واضح طریقے سے دعوت دی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جانے والوں کے لیے بڑی کشادہ طریقے سے دعوت، کہ جن سے مدد مانگتے ہو، جن سے حفاظت مانگتے ہو، وہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، جن سے کھانا مانگتے ہو وہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، بالکل کھلی ہوئی دعوت، روشن۔ ساری قوم مخالف ہو گئی، اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ بڑی زبردست ابتلا ہے، مگر اللہ جل جلالہ عمن والہ کا حکم ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا ہے آگ کے اندر ایسے رات اور دن گزارے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا ایک آدمی راحت کے دن اپنے باغیچے کے اندر گزارتا ہے۔ یہ پہلی ابتلا۔ اس کے بعد اور ابتلا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، اپنے بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جائیے۔ کیسا جنگل جہاں نہ کھانے کا لقمہ ہے، نہ پینے کا گھونٹ ہے۔ قرآن شریف جس جنگل کو کہہ رہا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسا جنگل جہاں نہ کھانے کا لقمہ ہے، نہ پینے کا گھونٹ، نہ کوئی بات کرنے والا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی وادی ہے، بالکل کالے پہاڑ، یہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کا حکم ہے اپنے بیوی بچوں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے روایت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حاجرہ علیہ السلام کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل، ایک اکیلی تنہا عورت حضرت حاجرہ، ان کو جنگل میں چھوڑ کر آنے لگے۔ ایک عورت جنگل کے اندر کیسے رات دن گزارے گی؟ یہاں پلنے کے کوئی اسباب نہیں ہے، یہاں عافیت سے زندگی گزرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی آپ ہمیں جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے؟ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ پوچھا خاموش رہی، دوبارہ پوچھا خاموش رہی، تیسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ 3 مرتبہ سوال کیا حضرت حاجرہ نے، پھر خیال آیا کہ اللہ کے نبی تو سارے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ دیجیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ کے اس جنگل کے اندر چھوڑو۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک عورت کا جنگل میں کھڑے ہوئے یہ دل کا یقین ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ عمن والہ کے حکم ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے فرمانے لگی اگر حکم اللہ کا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے ہے کہ تم اپنی تجارت کے اندر، تم اپنے مقدمات کے اندر، تم اپنی زندگی کے تمام مسائل کے اندر جہاں اللہ کے حکم پر قدم اٹھاؤ گے ساری دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہو، تجارت میں، مقدمات میں ساری دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہو، اگر مسلمان اللہ والے یقین پر اللہ کے حکم پر قدم اٹھا رہا ہے، اللہ جل جلالہ عمن والہ اپنے حکم پر قدم اٹھانے والوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس یقین پر بچایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس یقین پر آباد فرمایا ہے حاجرہ علیہ السلام کو، اور ایسے یقین والوں کے گھر ایسی یقین والی اولاد پیدا ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مفسرین نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے دیجیے۔ کیسی اولاد؟ نیک اولاد۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے دیجیے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جواب دیا ہے قرآن میں فبشرناہ بغلام حلیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا فبشرناہ من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا، اللہ نے نیک دے دیا۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بہادر بیٹا دیا۔
مفسرین نے لکھا ہے اس کی حکمت، ایسے بہادر ہے، ایسے بہادر، بڑے سے بڑا پہلوان دنیا میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک چھوٹے سے بچے سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کروا رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ یہ خواب دیکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ بتلاؤ بیٹے کیا رائے ہے تمہاری، کیا کیا جائے اس حکم کے بارے میں، کیا کیا جائے اس خواب کے بارے میں؟ یہ بہادری بڑے سے بڑا انسان نہیں کر سکتا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے جو ایک چھوٹا سا بچہ بہادری دکھا رہا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے، یہ فرمایا ابا جان حضرت ابراہیم نے کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ بچے کے گلے پر چھری چلا دیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی انتظار نہیں ہے، یہ نہیں ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کہ حکم کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں یہ ہے کہ حکم کس کا ہے، حکم کیا ہے یہ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ حکم کس کا ہے۔ حکم کرنے والا اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم پر قدم اٹھے گا، گلے پر چھری ہی کیوں نہ چل رہی ہو، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ ہم آپ غور و فکر کریں، تصور کریں، گلے پر چھری چلنے سے زیادہ کیا بڑی بات ہوگی، اس سے زیادہ ظاہری کیا ہلاکت ہوگی کہ گلے پر چھری چل کر قصہ ہی ختم ہو جائے، مگر حکم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ہے، گلے پر چھری چلنا بھی گوارا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ ضائع نہیں کرے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات سے ہونے کا یقین۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین ہو، یہ دو بنیادی چیزیں اگر مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، مسلمان اپنے مسائل کا حل اللہ کے خزانے سے کروا سکتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج ہمارے سب سے زیادہ ہمارے مسائل میں ناکامی کا سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل کا یقین ختم ہو گیا، دل کا یقین ختم ہو گیا۔ ہماری ناکامی کی سب سے بنیادی وجہ یہ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے دل کے یقین کے بگڑنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کا بول بگڑا ہوا ہے۔ کیا بگڑا ہوا ہے؟ زبان کا بول۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی بنیادی بات کہ دل کے یقین کے بگڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان کا بول بگڑا ہوا ہے۔ سارے دن حکومتوں کو سنا، سارے دن حکومتوں سے ہونے کو بولا، سارے دن کاروبار کو سنا، سارے دن کاروبار سے ہونے کو بولا، دکان سے یہ فائدہ ہے، کاروبار سے یہ فائدہ ہے، حکومت کے کرنے سے یہ ہوا ہے، تاجروں کے کرنے سے یہ ہوا ہے۔ صبح سے شام تک دنیا کے بولنے اور صبح سے شام تک دنیا کے سننے نے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنے ہوئے یقین والے لوگ اپنے یقین کو بنایا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے اعمال سے ہونے کو بولنے میں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے اعمال سے ہونے کے یقین نے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ والے اعمال سے کامیابی کا یقین، یہ ان کے تذکروں میں ہوتا تھا۔ حیات صحابہ کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے اندر آتا ہے دو کام کیے۔ کتنے کام؟ دو کام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 درہم صدقہ کیے ایک عمل، اور پھر اس کے بعد 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد تشریف لے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک گھوڑا خریدا 100 درہم کا، ایک سواری خریدی، گھوڑا تھا یا اونٹ، 100 درہم کا خریدا۔ 100 درہم کا خریدنے کے بعد کچھ دیر ہوئی ابھی خریدے ہوئے کہ ایک اس کا خریدار آ گیا کہ کس کی ہے سواری؟ کہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ بتلائیے کیا بات ہے، کتنے میں بیچیں گے؟ 160 میں بیچیں گے۔ 100 درہم میں خرید کر 160 درہم میں اس کو بیچ دیا۔ 60 درہم نفع کے کمائے ہیں اس خرید و فروخت میں، اس تجارت میں۔ ایک عمل صدقے والا، ایک عمل تجارت والا۔
دو کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور یہ دو کام کرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ گھر جا کر گھر والوں سے ہماری طرح یہ نہیں کہا یہ دکان سے کما کر لایا ہوں، یہ ملازمت سے کما کر لایا ہوں، یہ کاروبار سے کما کر لایا ہوں، یہ فلانی چیز سے کمایا ہے، یہ فلانے سبب سے کمایا ہے۔ گھر تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر آ کر گھر والوں سے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، نبی اپنے وعدے میں سچے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تھا وہ جو دل کے اندر یقین اتار رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا۔ گھر آ کر گھر والوں کو بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اللہ کا یہ وعدہ سنا ہے کہ ایک صدقہ کرو گے اللہ اس کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ ہم نے 6 صدقہ کیے، اللہ نے ہمیں 60 دے دی۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کا یقین بن گیا کہ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، صدقے کے ذریعے اللہ جل جلالہ عز وجل مسائل حل فرماتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر دکانوں کے تذکرے، ڈاکٹروں کے تذکرے، حکومتوں کے تذکرے، گھر کے بچے کا یقین بگاڑے ہوئے، گھر کے بچے کا یقین بگاڑے ہوئے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دل کا یقین یہ ہے کہ کرے گا اللہ مگر اسباب کے ذریعے کرے گا اللہ مگر دکان کے ذریعے کرے گا اللہ مگر کاروبار کے ذریعے کرے گا اللہ مگر حکومت کے ذریعے کرے گا اللہ مگر تاجروں کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے کرے گا، فرمایا کرتے تھے ایسا شخص زمین پر رہ کر غیروں کی طرح نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے مگر اللہ کے خزانے سے براہ راست فیصلہ نہیں کروا سکتا۔ اللہ کے ذات سے براہ راست فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکلنا شرط ہے۔ اللہ جل جلالہ عز وجل اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ سامان کے محتاج نہیں ہے، اللہ چیزوں کے محتاج نہیں ہے، باپ کے اولاد کے دینے میں اللہ باپ کے محتاج نہیں ہے، دوا کے محتاج نہیں ہے اللہ جل جلالہ عز وجل، شفا کے دینے میں اللہ جل جلالہ عز وجل، ضروریات کے پورا کرنے میں مال کے محتاج نہیں ہے اللہ جل جلالہ عز وجل، بھوک کے ختم کرنے میں کھانے کے محتاج نہیں۔ روایت لکھی ہوئی حیات الصحابہ کے اندر، عجیب و غریب روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، حیات الصحابہ روایت لکھی ہوئی ہے، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے بہت فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والی حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، کسی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کی زندگی بڑے فقر و فاقے میں، بڑی تنگ دستی میں، ان کی زندگی بہت مجاہدے اور قربانی میں گزری۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بالکل ایسا جیسے بالکل خون ان کے جسم کے اندر ختم ہو گیا، اور بھوک کی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، کتنے دن ہو گئے فاقوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب عجیب روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ غریبوں کے مددگار، اے اللہ حاجت مندوں کی حاجت پورا کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی بھوک کو ختم کر دیجیے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اللہ جل جلالہ عز وجل سے دعا مانگی، اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے راوی کہتے ہیں اسی وقت فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر خون آ گیا، جیسا کھانا کھا لیا ہو ایسا ان کا چہرہ معلوم ہونے لگا، اسی وقت چہرے پر رونق آ گئی، اسی وقت چہرے سے بھوک کے آثار ختم ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ساری زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی، اس کے بعد ساری زندگی کبھی مجھے بھوک نہیں لگی۔
اللہ جل جلالہ و عز والہ بیماری کے دور کرنے میں دواؤں کے محتاج نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و عز والہ بھوک کے دور کرنے میں غذا کے اور چیزوں کے اور کھانوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و عز والہ مسائل کے حل کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ یقین بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ایک امتی کا یقین، ایک ایک امتی کا یقین. آج سارے مسلمان جتنے خسارے کے اندر، آج سارے مسلمان جتنی پریشانیوں کے اندر ہیں، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یقین بگڑا ہوا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور فرمایا بتلاؤ مسلمانوں کی پستی کا کیا وجہ ہے، مسلمانوں کی پستی کی کیا وجہ، مسلمانوں کی ناکامی کی کیا وجہ. کسی نے کہا جی علم کی کمی، کسی نے کہا کہ جی عمل کی کمی، کسی نے کہا کسی چیز کی کمی ہے، کسی نے کہا کسی چیز کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی بات کا ایسا جواب دیا کہ ہر ایک کا سوال ہی ختم ہو گیا کہ جی آپ ہی فرمائیے کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمان ناکام. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز مسلمانوں کے پاس موجود ہے، سب سے بنیادی چیز یقین کی کمی ہے. امت میں یقین کی محنت، یہ یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آنے والے صحابی کا بنایا. یعنی ایک ادنا سے ادنا ضرورت، ادنا سے ادنا شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے. حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے، اس کو دست لگ گئے. کتنی معمولی سی چیز، ایک معمولی شکایت لانے والے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم، اللہ کے وعدے اور اللہ کے خزانے سے ہونے کا کیسا یقین بنا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دوست ہے، اس کا دست لگ گئے ہیں، اس کا پیٹ چل گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا کر شہد پلاؤ. لے جا کر شہد پلایا، تکلیف اور زیادہ ہو گئی، تکلیف بجائے صحیح ہونے کے تکلیف اور زیادہ ہو گئی. دوبارہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی شہد پلایا، تکلیف زیادہ ہو گئی. فرمایا اس کو شہد پلاؤ. دوبارہ لے جا کر شہد پلایا، دوبارہ تکلیف میں اضافہ ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یقین بنایا. دیکھیے کیسا یقین کے بدلنے سے چیزوں کی تاثیر بدلتی ہے. یقین کے بدلنے سے اللہ کا حکم شامل حال ہوتا ہے. اللہ کا حکم شامل حال ہو کر نقصان پہنچانے والی چیز بھی نفع پہنچاتی ہے. جو شہد تکلیف پہنچا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے. اس یقین پر لے جا کر شہد پلایا. روایت کے اندر آتا ہے وہ شہد جو 2 مرتبہ سے تکلیف کو بڑھا رہا تھا، تیسری مرتبہ اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا. یہ یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، یقین کا کمال یہ ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والے کے یقین کا کمال یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا اپنے وقت کی پریشانی کے اندر اس وقت کے اسباب پر اس وقت کے اعمال کو مقدم کرے. تجارت کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، مختلف پریشانیاں انسان پر آتی ہیں زندگی کے اندر. اس وقت کی پریشانی کے اندر اس وقت کے اسباب پر اعمال کو مقدم کریں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے والے ان کی ضرورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے ذریعے پورا کروا کر اعمال سے ہونے کا یقین امت کے دل کے اندر بٹھا رہے ہیں. حیات الصحابہ واقعہ لکھا ہوا، ایک تاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر ہوں، تجارت کے لیے بحرین سفر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے لیے بحرین جا رہے ہو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں نماز کو تجارت کے سفر پر مقدم کروایا ہے تاکہ نماز سے ہونے کا یقین امت کے دل کے اندر اترے. ایک روایت کے اندر ہے ایک تاجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی تجارت میں کمائی کی شکایت لے کر. ہر ایک کو پریشانی، ہر ایک کو شکایت ہے. ہر دکاندار کو شکایت، دکان چل نہیں رہی. ہر کاروباری کو شکایت، کاروبار چل نہیں رہا. ہر ملازم کو شکایت کہ ملازمت چل نہیں رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک صحابی. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی. جبیر ابن مطعم
روایت کے اندر آتا ہے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے سفر پر جاتا ہوں قافلے کے ساتھ، عرب سے قافلے تجارت کے سفروں پر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، میں تجارت کے قافلے میں جاتا ہوں، لیکن تجارت کے قافلے کے اندر سب کی خوب اچھی کمائی ہوتی ہے اور میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں، میری کمائی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے، سب سے زیادہ کم کمائی لے کر آتا ہوں، سب سے زیادہ کمزور حالت ہوتی ہے، خستہ حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سکھلایا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر ابن مطعم جب تم تجارت کے سفر پر جایا کرو قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، اذا جاء نصر اللہ والفتح بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، قل اعوذ برب الناس بسم اللہ کے ساتھ پڑھو۔ یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں ایک بسم اللہ اور پڑھ لو۔ ایک تاجر کو تجارت کی ناکامی کے اندر، تجارت کی پریشانی کے اندر، تجارت میں کمائی نہ ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ صورتیں بتلا رہے ہیں۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنی تجارت کے سفر میں نکلے اور تجارت کے سفر سے خوشی خوشی واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان صورتوں کو پڑھ کر اپنی تجارت کے سفر کے اندر نکلا، پہلے سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، اس سفر کے اندر میں سب سے زیادہ کمائی کر کے آیا۔ اعمال کے ذریعے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا باطل وہ اسباب سے کامیابی کا یقین دلاتا ہے، ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا باطل اسباب کے ذریعے کامیابی کا یقین دلاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسباب کے بغیر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانا سکھلاتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ایک دکاندار دکان سے چند روپیے کما لے، کامیابی یہ نہیں ہے ایک تاجر تجارت سے چند روپیے کما کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے لگے۔ بڑی قیمتی بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کے ذریعے وقتی طور پر کامیاب ہو جانا کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اگر کوئی دکاندار دکان سے پیسے کما کر نماز چھوڑ کر یہ سمجھ رہا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ مال اپنے دشمن کو بھی دے رہے ہیں جو زمین پر اللہ کی دشمنی کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ ایک مسلمان اگر نماز چھوڑ کر خوب اچھی تجارت کر رہا، اگر نماز چھوڑ کر خوب اچھی دکان چلا رہا تو یہ سمجھ لے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اس کو مال خوش ہو کر نہیں دے رہے، اللہ اس کو مال ناراض ہو کر دے رہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے وقتی طور پر اسباب کے ذریعے کامیاب ہو جانا یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ذریعے براہ راست اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا سیکھ جائے، مدینہ مرکز بیجاپور.com براہ راست اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانا سیکھ جائے ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ذریعے، یہ اصل کامیابی، یہ اعمال سکھلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا یقین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کا ایسا یقین، میرے محترم دوست بزرگوں، ایک صفت صحابہ کے اندر یہ تھی کہ وہ اسباب کے مقابلے پر اعمال پیش کیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان یقین کے بگڑنے کی وجہ سے اسباب کا مشورہ دیتا ہے، بیمار ہو گئے ہو فلانے ڈاکٹر کو دکھلا لو، پریشانی ہے فلانے وکیل سے مل لو، مقدمہ ہو گیا فلانے وکیل پہ محنت کرو، فلانے جج پر محنت کرو، فلانی دوا پر محنت کرو، فلانی تجارت پر محنت کرو، کتنے اسباب سے ہونے کے مشورے مسلمان دے رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یقین ایسا اعمال پر تھا کہ اسباب کے مقابلے پر اعمال پیش کیا کرتے تھے۔ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے مقام کے صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابی۔ روایت میں آتا ہے ایسا علم، ایسے اعتماد والے کہ صحابہ کرام میں ان کے علم کے چرچے، صحابہ کرام میں ان کے علم کا اعتماد ایسا تھا کہ جب کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا اور صحابی کہتے کہ ابن مسعود موجود ہو تو تم ابن مسعود سے مسئلہ معلوم کیا کرو۔ صحابہ کرام میں ایسا اعتماد۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کی اہلیہ حضرت زینب روایت کر رہی
کہ جب بھی گھر تشریف لایا کرتے تھے گھر کے دروازے پر دستک دے کر آتے تھے. ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق اسی طرح گھر کے دروازے پر دستک دے کر گھر کے اندر داخل ہوئے. ان کی گھر والی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. وہ جھاڑ پھونک کروا رہی تھی. ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر جو جھاڑ پھونک کرنے والا تھا اس کو چھپا دیا. جو جھاڑ پھونک کر رہی تھی اس کو چھپا دیا بستر کے نیچے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھے. روایت کے اندر آتا ہے اپنی اہلیہ کے ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا اور اس دھاگے کو توڑ کر پھینک دیا اور ناپسند کیا اور یہ فرمایا کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں. ابن مسعود کے گھر والوں کو کس کی ضرورت نہیں ہے؟ شرک کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے وہ تعویذ گنڈے اور وہ دھاگے جن کے ذریعے کامیابی کا یقین دل کے اندر اتر جائے, یہی تعویذ میرے مسائل حل کرے گا نعوذ باللہ, یہی تعویذ میری دکان چلائے گا نعوذ باللہ, یہی تعویذ میری بیماری کو دور کرے گا نعوذ باللہ. علماء کرام نے اس روایت میں لکھا ہے کہ جس تعویذ کے ذریعے ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے وہ شرک ہے. اس کو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کیا بات ہے, کیوں کیا یہ سب؟ گھر والوں نے بتلایا میری آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی تھی, میری آنکھ دکھ رہی تھی, جب بھی یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے جاتی ہوں میری آنکھ کی تکلیف صحیح ہو جاتی ہے, اور جب بھی یہودی سے دم نہ کراؤں کچھ دن کے بعد پھر آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں یہودی کے پاس دم کرانے جاتی ہوں. دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہودی کے دم کرنے سے صحیح نہیں ہوتی, وہ تو شیطان اپنی انگلی اپنی چوٹ مارتا رہتا ہے. جب تم دم کرا لیتی ہو تو شیطان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے, اور جب دم نہیں کراتی تو شیطان چوٹ مارتا رہتا ہے تاکہ تم دم کرانے کے لیے اسی یہودی کے پاس جاؤ. اور پھر فرمایا کہ اس سارے اسباب کے اختیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جب بھی تمہیں تکلیف ہوئی تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے اصل بیان کرنے کی چیز کہ جب تکلیف پیش آئی تھی تو ان سارے اسباب کی, ان ساری چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تکلیف پیش آئی فوراً تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کیوں نہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پیش آتی تھی آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے, اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جب تمہیں آنکھ میں تکلیف پیش آئی تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ ایسا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہونے کا. میرے محترم دوست بزرگوں, ہمارے حضرت فرماتے انتہائی اہم بات, آج مسلمان کے یقین کے بگڑنے کی وجہ سے جو بھروسہ مسلمان کو اسباب پر ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بھروسہ اعمال پر ہوا کرتا تھا. ہم تو کہتے ہیں فلانا سبب اختیار کر لو, فلانی دوا کر لو, فلانا انتظام کر لو. صحابی کہتے ہیں کہ فلانی دعا پڑھ لو, یا میں نے فلانی دعا پڑھی ہوئی ہے, ساری دنیا کی چیزیں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, صحابہ میں بڑے مشہور صحابی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, لوگ خبر لے کر آ رہے ہیں ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا مکان جل رہا. دیکھیے ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہو, کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو, کوئی اس کے گھر کے جلنے کی خبر لائے کتنا فکر مند ہو جائے گا, کتنا پریشان ہو جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے خبر لانے والے آئے, ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا. دوسرا خبر لانے والا آیا, ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرا خبر لانے والا آیا, ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا. یہ خبر لانے والے روایت کے اندر آتا ہے واپس لوٹ کر محلے میں گئے, دیکھا جو آگ سارے گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر رک گئی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس آگ نے نہیں جلایا. لوگ حیران ہو گئے, واپس مسجد کو لوٹ کر آئے, آ کر پوچھا
کہ اس یقین کے ساتھ انکار کرنے کی کیا وجہ تھی کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یقین کے ساتھ انکار کر رہے تھے، نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان نہیں جل سکتا۔ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے اور یہ فرمایا ہے شام کو یہ دعا پڑھ لے کوئی، صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، صبح کو اس دعا کو پڑھ لے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ آگ میرے گھر کو نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ یقین اعمال پر تھا کہ میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے، آج میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج یقین کے بگڑنے کی وجہ سے یہ بھروسہ مسلمان کو اسباب کے اوپر، دکان میں چوری نہیں ہو سکتی، فلانا انتظام میں نے کیا ہوا ہے، فلانا نقصان نہیں ہو سکتا، فلانا انتظام میں نے کیا ہوا ہے، یہ اسباب پر یقین یہ سب سے زیادہ ناکامی کی بنیاد ہے۔ وہ اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیے ہیں، وہ اعمال میرے محترم دوستو بزرگوں بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات۔ آج مسلمان اغیار اور باطل کی جن چیزوں سے اور جن طاقتوں سے ڈرا ہوا بیٹھا ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر مسلمان اپنی زندگی کو لے آئے تو یہ ساری کی ساری طاقتیں مسلمان کی غلام بن جائیں۔ آج جس دنیا کا تعصب لے کر، جس دنیا سے ڈرا ہوا مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر یہ مسلمان اپنی زندگی لے آئے، جتنی طاقتوں سے مسلمان متاثر ہے، جتنی طاقتوں سے ڈرا ہوا ہے، یہ سب کی سب طاقتیں مسلمان کی غلام بن جائیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کیسے اعمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسی طاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں، کیسی تاثیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے ملکوں سے اور علاقوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گشت کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں، آنے والے حاجیوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من یاوینی من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آنے والے کو دین کی نصرت اور ہجرت کے لیے تیار۔ من یاوینی من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون میرا ٹھکانہ بنائے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا کہ میں وہاں ٹھکانہ پا کر اللہ کے دین کی محنت کو، اللہ کے دین کو زندہ کر سکوں۔ روایت کے اندر آتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنو بکر ابن وائل، یہ ایک قبیلہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، ان سے کہا کہ تم مجھے ٹھکانہ دے لو، میں تمہارے ملک میں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کروں گا، تمہارے علاقے میں رہ کر اللہ کے دین کی محنت کروں گا، تم مجھے اپنے یہاں ٹھکانہ دے لو۔ تو جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بنو بکر ابن وائل، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے لگے اور انکار کرنے لگے کہ نہیں، ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، ہمارا بادشاہ تو بہت ظالم ہے، ہمارا بادشاہ تو بہت طاقتور ہے، وہ فارس ہے اور وہ بہت طاقتور ہے اور وہ بالکل بغاوت کو اور نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، بڑا ظلم کرتا ہے اور ہم اس سے ڈرے ہوئے ہیں، لہذا ہم آپ کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو بنو بکر ابن وائل، سن لو بنو بکر ابن وائل، جس فارس کی طاقت سے ڈرے ہوئے ہو، اگر تم یہ اعمال کر لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تسبیحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر ابن وائل کو بتلائی ہیں۔ اگر تم یہ اعمال کر لو تو جس فارس سے تم ڈرے ہوئے ہو، اس فارس کی عورتیں تمہاری باندیاں بن جائیں گی، اس فارس کے محلات تمہارے گھر بن جائیں گے، اس فارس کی ساری حکومت اور ساری بادشاہت تمہاری ہو جائے گی۔ ایسے طاقت والے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی حفاظت والے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ایک چھوٹی سی بستی تیار کر لے، بڑی زبردست بات ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی،
فرمایا کرتے تھے ایک چھوٹی سی بستی ایسی آباد کر لو جہاں 100% رہنے والے مرد اور عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر زندگی گزار رہے ہوں. فرمایا کرتے تھے میں یقین رکھتا ہوں، یقین ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں اس پر اپنی قوت لگا دیں، اس بستی کے رہنے والے کا نقصان نہیں کر سکتے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا رعب اللہ جل جلالہ عمن والہ نے مسلمان کو دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دے کر کہ ساری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان سے نظر ملائے، ساری دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ مسلمان کو مرعوب کر سکے، ساری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں تھی. حضرت فرمایا کرتے تھے ایسا رعب اللہ جل جلالہ عمن والہ نے مسلمان کو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر جیسا شیر کا رعب ہوتا ہے. کس کا رعب ہوتا ہے؟ شیر کا رعب. جنگل سے شیر اتر کر آ جائے، سارے گاؤں والے دروازہ بند کیے بیٹھے ہوئے، یہ جنگلی علاقوں کے جو گاؤں ہیں. ایک شیر جنگل سے اتر کر آ گیا، گھر سے نکلنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، ایک جان سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنی ہوئی ہے کہ شیر اتر کر آ گیا. اب شیر کا ایسا رعب کہ سارے بستی والے سینکڑوں لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا رعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر آپ کے ایک ایک صحابی کو ملا ہوا تھا. ریاض الصالحین، حیات الصحابہ، حدیث شریف کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے روایت لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا صحابی بادشاہ کے دربار میں، رستم کا دربار. روایت کے اندر آتا ہے ایک اکیلے تنہا صحابی پورے بادشاہ کے دربار کے مرعوب ہونے کا ذریعہ بن گئے. ایک اکیلے صحابی سے پورا کا پورا بادشاہ کا دربار مرعوب ہو گیا. روایت کے اندر آتا ہے بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے. بادشاہ کے دربار میں جا کر سب سے پہلے اس کی ساری دنیا، اس کے محل کی چمک دھمک، اس کے مال اور دولت کا کوئی اثر دل کے اندر نہیں لیا. بادشاہ سے چند باتیں کہی اور یہ کہہ دیا جس تخت پر آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ تخت آپ کا نہیں ہے، جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس ملک کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے اتنا ڈر گیا بادشاہ ان کی بات سے، اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا خوف کہ اس کے دل کا خوف اس کے چہرے پر نظر آنے لگا. اس کے وزیر کہنے لگے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے، اپنی طاقت کے درمیان بیٹھے ہوئے، اس کی فوج، اس کے سپاہی، اس کا لشکر. اس کے وزیر کہنے لگے کہ ایک فقیر کی بات سے آپ تاثر لے رہے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو ایک فقیر کی بات متاثر کر رہی ہے، آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے. بادشاہ نے کہا کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں جب تنہا اتنی ہمت والا ہے تو اس کا سارا لشکر کتنی ہمت والا ہو. جب تنہا ایسی جرت سے بات کر رہا ہے میرے محل کے اندر کھڑے ہو کر، تو اپنے لشکر میں اس کی کیا ہمتیں ہوں گی، اپنے لشکر کے اندر کیسی ہمت سے بات کرتا ہوں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا مسلمان تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا کا سارا بادشاہ کا دربار ایک صحابی سے جو بالکل فقیرانہ حلیے میں تھے متاثر ہو گیا. فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ اللہ نے مسلمان کو شیر جیسا رعب دیا تھا. آج مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا لیا. کیا بنا لیا؟ سرکس کا شیر. جنگلی شیر آ جائے اچھے سے اچھا پہلوان اس سے نظر نہیں ملا سکتا. جنگلی شیر آ جائے اچھے سے اچھے پہلوان کی ہمت نہیں ہے کہ اس شیر کے سامنے کھڑا ہو سکے. اور سرکس کا شیر سرکس دکھلانے والے کے اشاروں پر چلتا رہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ایسا دکھاتا ہے. سرکس دکھلانے والا جس رنگ میں چاہتا ہے اس رنگ میں دکھاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے شیر کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ سرکس کا شیر سرکس دکھلانے والے کے اشاروں پر چل رہا. جیسا چاہتا ہے ایسی آواز نکلواتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس رنگ اور ڈھنگ میں دیکھنا چاہتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہم پر افسوس ہے، سرکس کے شیر کی طرح ہم باطل کے اشاروں پر چل رہے ہیں. جیسا دشمن چاہتا ہے، جیسے یہود و نصارہ چاہتے ہیں، ایسے طریقے میں مسلمان کی زندگی گزروا رہے ہیں. جس فیشن میں چاہتے ہیں اس فیشن میں مسلمان کو دیکھ رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے
جیسا چاہتے ہیں یہود و نصارہ ایسا مسلمان کو کھلا رہے، جیسا چاہتے ہیں ایسا مسلمان کو پہنا رہے، جس حال اور چال میں مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حال اور چال میں مسلمان کی زندگی گزروا رہے ہیں، اور ساری دنیا مسلمانوں کا ایسا تماشا دیکھ رہی ہے جیسا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کر شیر کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ایسے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ایسی عزت مسلمان کو ان اعمال پر ملی، ساری دنیا کی کوئی طاقت ہو ان کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کر سکے۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑی زبردست سلطنت سمجھی جاتی تھی، رومیوں کی سلطنت بڑی زبردست طاقت سمجھی جاتی تھی، رومیوں کی طاقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، روم کے لوگوں نے بھی یہ ارادہ کر لیا، روم کے لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدینہ منورہ والوں سے مقابلہ آسان نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کیا زندگی ہے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی۔ ان کے گھروں کے اندر سامان نہیں، ان کے گھروں کے باہر سواریاں نہیں ہیں، ان کے مکانات بہت پکے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس بہت سامان نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے بہت اسباب نہیں ہے۔ ساری دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ ورنہ مدینہ منورہ سے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، کبھی ایسا موقع آیا ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی، کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ایسا موقع آیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، کپڑوں کی جو کتر ہوتی ہے ان کپڑوں کی کتروں کو پیر پر باندھا، اور یہ اللہ کے راستے کا سفر غزوہ ذات الرقاع کہلایا، کتروں والا سفر، جس میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، پیروں کے اوپر کتر باندھی ہوئی تھی۔ اس حال میں اللہ کے راستے میں نکلے، سامان اور اسباب اور دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے اتنے کمزور، مگر ساری دنیا کے اندر عزت، اس عزت کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ آج مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی سنت ہی تو ہے، مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے یہ کہہ کر کہ سنت ہی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے، ہلکا سمجھتا ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے، موقع ملا تو کر لیا، موقع نہ لگے تو مت کرو، کر لیا تو کوئی حرج نہیں، نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہلکا ہونے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑنا بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات۔ شاہ عبد العزیز نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر فتح العزیز، بڑی زبردست اور بڑی عمدہ کتاب ہے۔ شاہ صاحب بڑے عالم، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر مسلمان سنتوں کو ہلکا سمجھنے لگے تو سب سے پہلی محرومی یہ ہوتی ہے کہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور سنتوں سے محروم ہونے کے بعد وہ فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور فرائض سے محروم ہونے کے بعد وہ بڑے بڑے کبائر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ فرمایا کہ جو سنتوں کو ہلکا سمجھے وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جو فرائض سے محروم ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیسی محبت سے ایک مسلمان کو ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی حال کوئی ماحول ان کو متاثر نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالداروں کے، وزراء کے اور شرفاء کے درمیان، بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ آج تو مسلمان یہ کہتا ہے سنت پر میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں مگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں، فلانا دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں سنتوں کو زندگی میں لانا تو چاہتا ہوں مگر فلانا دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، یہ کہا گیا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، ایک کھانے کا لقمہ گر گیا، جو کچھ کھا رہے تھے اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے، اگر وہ ناپاک نہ ہو گیا ہو اس کو صاف کر کے کھا لے۔ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھنے والے کیا کہیں گے، آج کل یہ کہ بھئی دیکھنے والے کیا کہیں گے۔
یہ ماحول نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کا ماحول نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو ماحول کو دیکھ کر سنت پر عمل کرے اور ماحول کو دیکھ کر سنت چھوڑ دے یہ سنت کا زندہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ سنتوں کو مٹانے والا ہے. یہ کہا گیا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے محترم دوستو، مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں سنت پر عمل کرنا تو چاہتا ہوں مگر آفس والے کیا کہیں گے، کمپنی والے کیا کہیں گے، سنت طریقے پر شادی تو کرنا چاہتا ہوں سسرال والے کیا کہیں گے، سنت پر عمل تو کرنا چاہتا ہوں مگر فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مسلمان جن رشتہ داری جن وسیلوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو قربان کر رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا قیامت میں کیا حال ہوگا اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ ماں جو ایسی محبت کرتی ہے کہ بیمار بچے کو دیکھ کر رات بھر سو نہیں سکتی، کل قیامت میں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. جس دن ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہر ایک سفارش شفاعت کے لیے انکار کر دے گا، ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی. روایت میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم آئے، میں تمہاری اللہ سے سفارش کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو رحم آ جائے گا. سر اٹھاؤ محمد جو مانگو گے دیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ جل جلالہ عمن والہ سے شفاعت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کے اندر آتا ہے وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر وہ دوزخ سے نکال کر اللہ کے حکم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نے یہ تو سوچا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ایک مرتبہ یہ نہیں سوچا آج اگر اس حلیے میں میری موت آ گئی، کل قیامت میں اسی انگریزی لباس میں اسی انگریزی چہرے پر اٹھایا جاؤں گا. میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہو. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں ہم اس بات کا انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر زندگی گزاریں گے. اپنی زندگی کی ہر خاص اور عام ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پوری کریں گے. اس بات کا عزم کریں انشاءاللہ تعالی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ایک مسلمان کو کتنی محبت سے ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، کیسا شوق ہونا چاہیے ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نے ہر ایک کے احسان کو احسان سمجھا ہے. کسی نے قرضہ دے دیا، کتنا بڑا احسان سمجھتے ہیں، ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. شادی کے وقت انہوں نے ہمیں قرضہ دیا، بیماری کے وقت انہوں نے ہمیں قرضہ دیا، بیماری کے وقت ہمارے بچے کے بیمار ہونے پر رات دن ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے. انہوں نے ہمیں پریشانی میں نہیں بھولا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیسے احسانات. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت. روایت کے اندر آتا ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دیجئے. روایت کے اندر آتا ہے اس دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش کہ خوشی میں فرماتی ہے میں لوٹ پوٹ ہو گئی، میرا سر میری گود کو لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی مجھے دعا مل گئی ہے میں کیوں خوش نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا.
میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں نبی نے امت کو یاد نہ کیا ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نبی نے امت کو یاد نہ کیا ہو، اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کوئی رات دن ایسا نہیں کہ ہم نے نبی کے طریقے کو یاد رکھا، کوئی رات اور دن ایسا نہیں جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یاد رکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میرے محترم دوستو بزرگوں، علماء کرام نے لکھا ہے نجات کا واحد راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ بڑے عالم، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر نوح علیہ السلام کی ایک کشتی تھی جس کو انہوں نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اور اس کشتی کا یہ مقام تھا جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا بس وہی نجات پر تھا، باقی ساری دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے طوفان آ چکا تھا، جو بھی اس کشتی کے باہر تھا وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج کے دور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے وہی نجات پائے گا، باقی ہر ایک ہلاک۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اگر یہ اعمال آج مسلمان کی زندگی کے اندر آ جائے، مسلمان کی زندگی نمونہ بن جائے گی، جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی نمونہ بنی ہے۔ کیسی نمونہ بنی ہے ان کی زندگی؟ ایسی نمونہ بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی زندگی۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی نمونہ بنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھ کر آنے والے اسلام کو سمجھے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ایسی نمونہ بن گئی تھی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج اسلام کے تعارف کرنے کے لیے کتابیں چھاپی جاتی ہیں، اسلام کا آسان تعارف، اسلام کا مختصر تعارف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی زندگی کے اندر رسالے پڑھ کر غیر اسلام کو نہیں سمجھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے۔ بڑا زبردست واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑا تعلق، بڑی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے انہی کی رائے پر مدینہ منورہ میں ایک موقع پر خندق کھودی گئی تھی جب دشمنوں سے حفاظت کرنی تھی۔ مکہ مکرمہ سے بڑا لشکر آیا، عرب سے بڑا لشکر آیا دشمنی لے کر، ابو سفیان اس لشکر میں امیر تھا، ان کا ذمہ دار سردار، اور انہوں نے آ کر دیکھا مدینے والوں نے حفاظت کے لیے خندق کھودی۔ ابو سفیان نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ کسی عرب کی رائے نہیں ہو سکتی، عرب یہ چال نہیں جانتے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، ایسے خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کا واقعہ، کیسی زندگی نمونہ بنائی گئی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور آ کر کہنے لگے سلمان، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ۔ دیکھیے قرآن دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، سلمان ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ہمیں وہ آسمانی کتاب دکھلاؤ۔ اب ہم اور آپ اس بات پر غور و فکر کریں، کوئی آسمانی کتاب دیکھنے کے لیے یعنی قرآن دیکھنے کے لیے آیا، اس کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کوئی کتاب سے نکال کر دکھلائیں گے، کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے، کچھ آیات لکھی ہوئی دکھلائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے ابھی ان کے دوست ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص ابو درداء کو دیکھ لو، یہی اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ جو زندگی تم قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہو وہ زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی تمام ضروریات ایسی قرآن کے مطابق پوری ہو رہی تھی کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلاتی۔
یہ زندگی بنائی ہے مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی بہترین نمونہ مدینہ منورہ کے. جس کو قرآنی تجارت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کے بازار دیکھ لیجئے، جس کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کے گھر دیکھ لیجئے، جسے قرآنی عبادت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کی مسجد دیکھ لیجئے، جسے قرآنی معاملہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کی عدالت دیکھ لیجئے. یہ مدینہ منورہ کی مسجد قرآن کے مطابق یہاں عبادت ہوتی ہے. یہ مدینہ منورہ کے بازار ہیں، قرآن کے مطابق یہاں تجارت ہوتی ہے. یہ مدینہ منورہ کے مکانات ہیں، قرآنی معاشرہ سکھلایا ہے. آنے والے مدینہ منورہ کے گھروں کا معاشرہ مدینہ منورہ کی محبت دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اسلام سے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا زبردست معاملہ قرآن کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم کیا کہ جو مسلمان سے معاملہ کیا کرتا تھا اسلام کی محبت دل کے اندر لے کر جاتا تھا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج مسلمان نے محنت کو چھوڑا اور معاملات کی لائن سے اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب، جو مسلمان سے معاملہ کرتا ہے وہ اسلام سے دور ہو کر جاتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، صحابہ اکرام میں خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ، بڑا اونچا مقام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ایک زرہ تھی، لوہے کی زرہ، جنگ کے لباس کو زرہ کہتے ہیں. ان کی وہ زرہ گر گئی. اس زرہ کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس، فرمایا بھائی یہ زرہ جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ زرہ تو میری ہے. یہودی نے کہا کہ جی نہیں یہ زرہ میری ہے. فرمایا کہ نہیں یہ زرہ میری ہے. چنانچہ آپس میں یہ طے ہو گیا کہ عدالت میں چلتے ہیں، عدالت جس کے بارے میں فیصلہ کر دے گی زرہ اسی کی ہو جائے گی. اب روایت کے اندر آتا ہے عدالت میں تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ یہودی، اور اس یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھیے یہ عدالت مدینہ منورہ کی عدالت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، انہی کا بنایا ہوا قاضی، انہی کے بنائے ہوئے قانون، یہی اس عدالت کے مالک، یہی اسی ملک کے مالک. روایت کے اندر آتا ہے جب عدالت میں داخل ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے قاضی، اور اپنی جگہ بلا کر بٹھایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود سامنے جا کر بیٹھ گئے. اور یہ سارا منظر یہودی دیکھ رہا. آج کل تو جج کے اوپر محنت کی جاتی ہے، کسی طرح جج کو راضی کر لو وہ میرے متعلق فیصلہ کر دے، کسی طرح وکیل کو راضی کر لو وہ میرے فیصلے میں کروا دے. کیا منظر دیکھ رہا ہے یہودی؟ دیکھیے انہی کی بنائی ہوئی عدالت، انہی کے بنائے ہوئے قانون، جج اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، ان کو اپنی جگہ بلا کر بٹھا رہا. اب اس عدالت کے اندر بحث شروع ہوئی ہے. بتلائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس یہودی کے ہاتھ میں جو زرہ ہے یہ زرہ میری ہے، اور اس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا کہ اس کی ہے. عدالت میں قاضی نے کہا کہ یہودی کے پاس قبضہ ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کون گواہ ہے جو گواہی دے گا کہ یہ زرہ آپ کی؟ روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے. کون گواہی دے گا؟ حسنین، جنت کے جوانوں کے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے، جن کے گرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے ہو، جن کی پیاس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بجھایا ہو، وہ حسنین جن کو اپنی گود میں بٹھا کر سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے ہو، وہ حسنین گواہی دیں گے. یہ کوئی ہلکے گواہ نہیں ہے. روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے بیٹے گواہ ہیں، مگر یہ اسلام کا قانون ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. کون گواہی دے گا اور آپ کی بات پر؟ کوئی اور گواہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ زرہ میری ہے، میرا غلام گواہی دے دے گا. قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اسلام کے اندر غلام جب ہوتے تھے تو غلام کی گواہی کو ناقص مانا جاتا تھا، غلام کی گواہی کامل نہیں ہوتی تھی. روایت کے اندر آتا ہے کہ غلام کی گواہی بھی قبول نہیں. قاضی نے کہہ دیا. پھر قاضی نے کہا
کہ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا بس پھر یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے اس زرا کے حق میں کہ یہودی اس زرا کا مالک رہے گا، اور یہ عدالت آج فیصلہ یہودی کے حق میں کر رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ادھر زرا کا فیصلہ ہوا، ادھر یہودی کا فیصلہ ہوا، فوراً یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اسلام کہ ان کی بنائی ہوئی عدالت، ان کا بنایا ہوا قاضی، ان کا ملک، ان کی حکومت، سب کچھ ان کا، اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا۔ یہ معاملات تھے جو اسلام کی محبت دل میں بٹھایا کرتے تھے۔ آج غیر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم کر آیا ہوں، مسلمان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے معاملات بہت سے لوگوں سے کیے ہیں، مسلمان سے زیادہ بدمعاملگی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے بہت سی تجارتیں کی ہیں، مسلمان سے زیادہ بات سے پھرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلایا ہے کہ یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عرش پر اللہ نے جن کے کلمے کو لکھا ہوا ہو، مخلوق میں سب سے اونچا مقام جن کو دیا ہوا ہو، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا معاشرہ مسلمان کو سکھلا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر میں کتنی نرمی اور اخلاق سے رہنا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے کر صفائی بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ہے اپنے گھر کے اندر برتن بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنے نواسوں کو اپنی گود میں کھلا رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پیٹھ پر بٹھایا ہوا اپنی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے سواری بنے ہوئے، اپنے بال حسنین کے ہاتھ میں دیے ہوئے اور سواری جیسی آواز نکال رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں کھلا رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں سے گزرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسنین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، عرض کیا کیا ہی عمدہ سواری ہے، کیا ہی عمدہ سواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے عمدہ ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے عمدہ۔ یہ گھر کا معاشرہ سکھلایا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور مسلمانوں کو کہ کتنی نرمی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، کتنی نرمی کے ساتھ بیوی کے ساتھ، کتنی نرمی سے والدین کے ساتھ، کتنی نرمی سے گھر والوں کے ساتھ رہنا۔ یہ محبت تھی مدینہ منورہ والوں کی جس سے ساری دنیا کے آنے والے متاثر۔ حیات الصحابہ کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں آنے والے کہتے تھے ہم نے بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، ہم نے بہت سے علاقے دیکھے، ہم نے بہت سے ملک دیکھے، جیسی محبت مدینہ منورہ والوں میں دیکھی ہے ایسی محبت ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ مدینہ والوں کی محبت اور ان کے اخلاق تھے جو آنے والوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام کے تعارف کے لیے سب سے بڑا دروازہ وہ مسلمانوں کے اخلاق تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں بہترین اخلاق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بہترین اخلاق سے نوازا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا دشمنی کا ارادہ لایا، آپ نے اس سے بھی اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا۔ آپ کے پاس آنے والا نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ دشمنی لانے والوں کو اچھا کھانا کھلایا ہے، دشمنی لانے والوں کو آنے والے قیدیوں کے ساتھ ایسا اکرام صحابہ اکرام کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ایسے اخلاق مدینہ منورہ کے اندر دیکھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مکہ مکرمہ سے چل کر عمیر ابن وہب، مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان کہلاتا تھا، مکے کے شیاطین میں سے ایک شیطان عمیر ابن وہب
بڑی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے نکلا، مدینہ منورہ پہنچا، ہاتھ میں ننگی تلوار، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ برا ارادہ لے کر آیا ہے. گریبان پکڑ لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر کا گریبان چھوڑ دو، قریب بلا کر بٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی میں تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں، میرے رشتہ دار قید میں ہے. فرمایا سچی بات بتلاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں تو رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں، رشتہ دار قید میں ہے. فرمایا عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں تو رشتہ داروں سے ملنے آیا، رشتہ دار قید میں. فرمایا پھر یہ تلوار ہاتھ میں کیوں ہے؟ کہ جی بس تلواروں کی تو بات ہی مت کرو، انہوں نے تو سارا معاملہ بگاڑ کر رکھ دیا. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ عمیر کہ تم کعبے میں چھپ کر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے؟ روایت کے اندر آتا ہے یہ کعبے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ فیصلہ کر کے آیا تھا آج مدینہ منورہ جا رہا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قصہ ختم کر کے آؤں گا. نعوذ باللہ. اللہ نے وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ ارادہ لے کر آ رہا ہے عمیر ابن وہب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا بتلا عمیر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا روایت کے اندر آتا ہے، یہ فرماتے ہی عمیر ابن وہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا، میں اور میرے دوست اس کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا. میرے محترم دوستو بزرگو، اس واقعے سے یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے یہ اخلاق صحابہ اکرام کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے ارید حباءہ ویرید قتلی، ارید حباءہ ویرید قتلی. اپنے قاتل کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرما رہے ہیں میں تو اس کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. ایسے اخلاق سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے محترم دوستو بزرگوں ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں. ایسے اخلاق بنائے گئے تھے، ایسے اخلاق کہ ساری زندگی کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا کرتے تھے. ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کے اندر آتا ہے سب سے بڑا دشمن ابو جہل. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل. روایت کے اندر آتا ہے دیکھیے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے اکرمہ، سب سے بڑے دشمن کے بیٹے اکرمہ، سب سے بڑے اخلاق والے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کیا معاملہ ہوا؟ حیات السامہ میں روایت لکھی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں اکرمہ ابن ابی جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا دیکھو دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا کہ مردہ ہے. اس کا باپ بدر میں ابو جہل قتل کر دیا گیا تھا کہ باپ کو تو بات پہنچے گی نہیں، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے اکرمہ ابن ابی جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایسا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس طرح دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے اس طرح دشمن کو گلے سے لگایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے محترم دوستو بزرگوں ان واقعات کا سننا سنانا آسان، ہم ذرا غور اور فکر کریں کتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں پہنچائی ہے، کتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کو پہنچائی ہے. ساری تکالیف یاد آ گئی ہوں گی. یہ اخلاق نبوی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ ابن ابی جہل کو ایسے گلے سے لگایا ہے جیسا دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اخلاق تھے جو آنے والوں کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. اکرمہ ابن ابی جہل حیات الصحابہ میں آتا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مہاجر ہوں، مجاہد ہوں، جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ گھوڑے میں دین کی خدمت میں دوڑاؤں.
ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے اخلاق کہ ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل گئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم پر افسوس ہے ہم نے اپنے اخلاق کو اتنا خراب کر لیا ہے، اتنا خراب کہ ساری زندگی کی دوستی چھوٹی سی بات پر ہم دشمنی میں بدل دیتے. یہ اس امت کی شان نہیں جس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق امت کو سکھلا کر گئے ہوں کہ ساری زندگی کی دشمنی لانے والے اپنی دشمنی کو دوستی میں بدل رہے ہوں. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ معاشرہ، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ مدینہ منورہ کا جو دینی ماحول قائم ہوا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ دینی ماحول مدینہ میں قائم کیسے ہوا. یہ مدینہ منورہ کا دینی ماحول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ مسجد نبوی کے اعمال سے ہوا ہے. بڑی عمدہ بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنی بستی محلوں کا ماحول مدینہ منورہ والا چاہتے ہو تو اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لاؤ. مسجد کے ایمان کے حلقے، مسجد کے قرآن کے حلقے، مسجد کے علم کے حلقے، یہ مدینہ منورہ میں دین کے ماحول کو قائم کیے ہوئے ہیں. یہ مدینہ منورہ والوں کا معمول ہے کہ ان کی مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی ہیں. جس طرح ہمارے ہسپتال 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، علاج کی سہولت ہے، بازار 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے، سامان کی سہولت ہے، مدینہ منورہ والوں نے 24 گھنٹے اپنی مسجد کو آباد کیا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر دین زندہ ہے، ہر گھر کے اندر. یہ مدینہ منورہ کا معمول آدھا دن آدھی رات دینے والے، پورا دن پوری رات دینے والے مدینہ منورہ میں موجود، آدھا دن آدھی رات دینے والے موجود، اور 24 گھنٹہ مسجد کو دینے والے بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راتوں کو مسجد آباد کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل جوان تھے اور مسجد میں رات دن گزارتے تھے. یہ مسجد نبوی کے حلقات، ان حلقات سے مدینہ منورہ میں دین کا ماحول قائم ہوا ہے. ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی 100% اپنے شہر بمبئی کی مسجدوں کو 24 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے معمول پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے محترم دوستو بزرگو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات کسی بھی مسجد کا مسجد نبوی کے معمول پر آنا یہ ہے کہ سارے عالم کے تقاضے اس مسجد سے پورے ہو رہے ہوں. مسجد نبوی سے علاقوں میں، ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں. مسجد نبوی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر کے ملکوں کے لیے جماعتیں تیار کرتے ہیں اور ملکوں اور علاقوں کے تقاضے اس مسجد نبوی سے پورے ہو رہے ہیں. ہجرت کے بعد 9 سال تک اس مسجد کے اندر چراغ نہیں تھا. اتنی سادہ مسجد ہے مسجد نبوی، جس مسجد سے سارے عالم کے اندر دین منور ہو گئے. یہ مسجد نبوی کا معمول ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی 100% مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کی نقل و حرکت میرے محترم دوستو بزرگو، جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، جتنی یہ دین کی دولت ہم تک آپ تک پہنچی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قربانی پر پہنچی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ، بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی محنت پر ان کے زمانے میں سارے عالم کے اندر دین زندہ ہو گیا. فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو حقیر سمجھا ہوا. اپنی جان اور مال کو کیا سمجھا ہوا تھا؟ دین کے تقاضوں پر حقیر. حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہمارے زمانے کے اندر سارے علاقے سے، ساری دنیا سے دین مٹ کر ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھا ہوا ہے. ہم نے اپنی جان اور مال کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ قیمتی سمجھا ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جان اور مال کو بے قیمت سمجھا ہوا تھا. ان کے اس جان اور مال کے بے قیمت سمجھنے نے سارے عالم کے اندر دین زندہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر نکلنے کے لیے کبھی ان کی کسی گھر کی پریشانی نے ان کو اللہ کے راستے سے روکا نہیں ہے، کبھی گھر کی کسی خوشی نے اللہ کے راستے سے روکا نہیں ہے، کبھی کسی اچھے برے حال نے اللہ کے راستے سے روکا نہیں. بیماروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، گھر کی شادیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، نئی آئی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے گھر کا غم، اپنے گھر کی خوشی ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل کر دکھلائے.
روایت کے اندر آتا ہے خود سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار. روایت کے اندر آتا ہے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، یہ کسی بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر اپنی بیٹی کو بیمار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. روایت کے اندر آتا ہے جب بدر سے واپس تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے سے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، فرمایا اے لوگوں کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جس بیمار بیٹی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کو دفنا کر آ رہے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آج ہی بیوی آئی ہے. فضائل کے اندر حضرت شیخ نے روایت لکھی ہے بڑے زبردست طریقے سے. آج ہی گھر کے اندر بیوی آئی، احد کے احوال کان میں پڑ گئے، احد کے حالات سنے، اب گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہی گھر میں بیوی آئی ہے، احد کے حالات سن لیے، اب گھر میں رہنا گوارا نہیں. جس حال میں سنا اسی حال میں گھر سے نکل گئے، اسی حال کے اندر گھر سے نکل گئے. میدان احد میں اترے، شہادت مل گئی، شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد فرمایا صحابہ سے تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، جا کر دیکھو تمہارے بھائی حنظلہ کو فرشتے غسل دے چکے. روایت کے اندر آتا ہے صحابہ نے جا کر دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا، وہاں کوئی پانی نہیں تھا، وہاں کوئی غسل دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے پیروں کے اندر سے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. میرے محترم دوستو بزرگو، ہر حال کے اندر اللہ کے راستے میں نکل کر دکھلایا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، بڑی عمدہ بات، ہم نے اللہ کے راستے کے اس خروج کو ضروری اس لیے نہیں سمجھا کہ ہم نے صحابہ اکرام کے نکلنے کے مقاصد ہی نہیں سمجھے. صحابہ اللہ کے راستے میں کیوں نکلے، صحابہ اللہ کے راستے میں کب نکلے، صحابہ اللہ کے راستے میں کس حال میں نکلے اور کس کس وجہ سے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے. ہم نے صحابہ کے اللہ کے راستے کے نکلنے کے وجوہات، ان کے مقاصد کو نہیں سمجھا. ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں بھائی موقع لگا تو نکل جاؤ، موقع نہیں لگا تو مت نکلو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں نکلنا وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. روایت کے اندر آتا ہے قرآن شریف کی آیت انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. انفروا خفافا وثقالا، حیات الصحابہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ ایک قرآن شریف کی آیت کتنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکال رہی. یہ ایک قرآن شریف کی آیت، دیکھیے واقعات کتنے صحابہ کو یہ آیت اللہ کے راستے میں نکال رہی ہے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے اور بڑے بھاری بدن تھے، جہاں چارپائی پر بیٹھتے تھے، کسی مسیری پر بیٹھتے تھے تو ان کا گوشت لٹک جاتا تھا، اتنے بھاری بدن صحابی. اور اس زمانے میں سفر کتنا مشکل، آج کے سفروں کی طرح آسان نہیں. گھر سے نکلے سواری پر بیٹھ گئے، آرام کی سواری، آرام کا سفر. اس زمانے کی مشقت، جانوروں کے اوپر سوار ہو کر جانا، موسم کی سختی اور نرمی برداشت کرنا، دشمنی الگ. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ اپنی اس معذوری کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. لوگوں نے کہا آپ اللہ کے راستے میں مت نکلیے، آپ معذور ہیں، معذورین کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. قرآن کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی، قرآن کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے 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 اس آیت تک پہنچے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے میں نکلو. اس حکم پر ابو طلحہ اللہ کے راستے میں نکل رہے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، سارے مدینہ منورہ والے بہت خوش. ہر مدینہ منورہ کے گھر والے کی خواہش یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر ٹھہر جائیں. اور کیوں خواہش نہ ہو، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھکانہ دینا تو بڑے اعزاز کی بات. روایت کے اندر آتا ہے ہر ایک کی تمنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی بس وہی قیام گاہ بنائی جائے گی، وہی رہنا طے ہو جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر آپ کی اونٹنی بیٹھی، اللہ کی طرف سے میزبان بنائے گئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور ایسی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی خدمت کوئی کر نہیں سکتا. یہ رات کو جاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آرام پہنچایا ہے. یہ بھوکے رہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے تقاضوں پر پھرے ہیں. سفر حضر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیے سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینا، سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننا اور ایسی خدمت سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر اور دین کی کیا خدمت ہو سکتی؟ روایت کے اندر آتا ہے، حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار. جب مدینہ منورہ سے بڑے دور کے علاقے پر، مدینہ منورہ سے یورپ، کہاں عرب کی زمین مدینہ منورہ اور کہاں یورپ کا علاقہ، قسطنطنیہ، استنبول، ترکی کا ملک، اتنے لمبے رخ پر بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح یہ نہیں کہہ رہے. ہم سے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں چلو، تو آج مسلمان یہ جواب دیتا ہے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہی کوئی دین کا کام نہیں، اور بھی دین کے کام ہے وہ کر لو. ساری زندگی ایسی دین کی خدمت کرنے والے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی حالت میں اتنے لمبے رخ پر اللہ کے راستے میں نکلے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلے اور روایت کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکلے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتہائی اہم بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا یہ حکم انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. ہم اللہ کے اس حکم پر امت کے ہر بالغ اور مرد عورت کو اللہ کے راستے میں پھرانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے. بڑھاپے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کتنے دور کے رخ پر نکلے. عجیب واقعہ ہے. روایت میں آتا ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلے قسطنطنیہ کے رخ پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے فتح کرنے والوں کو دعا دی تھی کہ اس ملک کے فتح کرنے والے ان کو جنت کی بشارت، اس ملک کے فتح کرنے والے بہترین لشکر ہوگا اور بہترین امیر ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے بشارت تھی. اسی شوق میں اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور اللہ کے راستے میں نکل کر بڑھاپے کی حالت تھی. لوگوں نے کہا آپ کی کوئی تمنا ہو، کوئی آخری خواہش ہو، آپ ہمیں بتلا دیجئے، ہم آپ کی آخری خواہش ضرور پوری کریں گے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی دین کے تقاضوں کو پورا کر کے آخری خواہش کا بھی کتنا اچھا اظہار کیا. یہ فرمایا کہ میں جب تک زندہ ہوں اللہ کے راستے میں چل رہا ہوں، جب میری موت آ جائے تو تم مجھے سفر میں ہی دفنا مت دینا، بلکہ میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے چلنا. اور جب منزل پر پہنچ جاؤ، منزل پر پہنچ کر مجھے دفنانا. میں زندہ ہوں تب بھی اللہ کے دین کے تقاضے پر چلوں، اور اگر مر جاؤں تو میرا جنازہ اللہ کے دین کے تقاضے پر چلے. منزل پر پہنچ کر مجھے دفنانا. روایت میں آتا ہے جب منزل پر پہنچ گئے وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا. آج بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شہر کے بالکل درمیان میں بنی ہوئی ہے
اور قیامت تک آنے والوں کو دعوت دیتی رہے گی کہ یہ تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، ان کے گھر میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، یہ مدینے سے نکل کر یورپ کیوں آ گئے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کو لے کر آئے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ان قربانیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقاصد ہیں۔ اللہ کا حکم ان کو اللہ